بیان فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان کا قتل ہوا اور جس گروہ نے قتل کیا اس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا اپنے گفتگو میں کہ ایک باغی گروہ تھا، لیکن یہی جو الزام ہے اس کا اطلاق ہم آگے نہیں کرتے جو صحابہ کے مابین جنگیں ہوئی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے کوئی بغاوت کر دی تھی یا ایک گروہ باغی تھا دوسرا، تو پھر یہ توجیہ تو کوئی آگے بڑھ کے سیدنا عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک پورا مقدمہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان نے اپنے اعزہ کو اقربا کو ایک جگہ پہ مقرر کیا، عنان حکومت برجمان کیا، ان کو منصب دیے، اس سے ایجیٹیشن پیدا ہوئی، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، کرتے کرتے نتیجہ وہاں تک پہنچ گیا، تو پھر جو اطلاق آگے کیا ہے آپ نے وہ پھر سیدنا عثمان کے معاملے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بغاوت ہوگی تو اطلاق کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تنقید کرتا ہے، کیا اس کو آپ بغاوت کہیں گے؟ اختلاف کا اظہار کرتا ہے، کیا بغاوت کہیں گے؟ سیدنا عثمان ہوں، بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، ان کے بعض اقدامات پر بھی لوگ سوالات اٹھاتے رہے ہیں، بحث بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ بغاوت ہو جائے گی۔ بغاوت اس وقت ہوگی جب کہ کوئی گروہ آگے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اپنی بات پیش کر دی، صحابہ کی کسی مجلس میں لوگوں کو کہہ دیا کہ ہمارے یہ اعتراضات ہیں اور اس کے بعد واپس چلے گئے، یا معاملہ کسی شورا کے سپرد کر دیا اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا، مدینے پر قبضہ کر لیا، صحابہ کرام کو اور خود مدینے کے لوگوں کو بھی بالکل بے بس کر کے رکھ دیا، مسجد تک میں لوگوں کو آنے سے روک دیا، اور پھر اس کے بعد گھیراؤ کر کے سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے ان کو شہید کیا۔ تو یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ بغاوت ہو گئی ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کون سا اقدام کیا؟ انہوں نے تو صرف اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا ہے جو مدینے میں قائم ہوئی، یعنی سیدنا علی کی حکومت جب انہی باغیوں کے ذریعے سے قائم ہو گئی اور باقی لوگوں نے بھی مدینے میں اس کو تسلیم کر لیا، تو اقدام سیدنا علی کی طرف سے ہوا، یعنی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے معزول کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں تو آپ کی حکومت کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ تو قاتل ہیں، یعنی میں ان کا موقف بیان کر رہا ہوں، یہ قاتل ہیں کہ جنہوں نے آپ کے گرد جمع ہو کر خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، یہی آپ کے دائیں اور یہی آپ کے بائیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور پھر میں نے اسی صورتحال میں اسی اصول پر یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا حسین نے بھی عملاً کسی بغاوت کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی یہ بات کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکومت دے دی ہے، وہ وہاں سے رخصت ہوئے، انہوں نے کوئی لشکر نہیں بنایا، مدینے میں بھی نہیں بنایا، مکے میں بھی جا کر لوگوں کو حج کے موقع پر بھی کوئی تقریریں کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ ارادہ کیا کہ شاید وہ اس حکومت کا اگر ان کو مناسب تائید ملے تو تختہ الٹ دیں گے، تو ارادہ بغاوت تو کہا جا سکتا ہے۔ ابھی جاتے وہ وہاں جا کے دیکھتے، حالات کا جائزہ لیتے، ممکن ہے اپنے ارادے پر قائم رہتے، ممکن ہے اپنے ارادے کو فسخ کر دیتے۔ تو عملاً بغاوت ہوگی تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا، جب عملاً بغاوت ہوئی نہیں تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیسے کر دیا جائے؟ ہمارے ہاں جمہوری ادوار میں بھی لوگ مظاہرے کرتے ہیں، لوگ جس کو آپ دھرنا کہتے ہیں، دھرنے دے دیتے ہیں، تو اس پر بغاوت کا اطلاق تو نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح کی صورتحال وہاں بھی موجود ہے۔ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ ذرا اس ماضی میں جائیے اور یہ دیکھیے کہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں خبریں آ رہی ہیں اور ہم صبح و شام کی صورتحال سے واقف ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور صحافی اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، مہینوں میں کہیں اطلاعات پہنچتی ہیں اور اس میں جا کر واضح ہو گئی صورتحال، یہ کہنا ممکن ہوتا ہے، یعنی غبار ہے جس کے اندر آپ رائے قائم کر رہے ہیں۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ صفین میں بھی جو جنگ ہوئی ہے سیدنا علی کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اس میں بھی حملے کی ابتلا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی میں اس پر کوئی نقد نہیں کر رہا، ان کو حق حاصل تھا اس لیے کہ وہ اپنی حکومت کو صحیح سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی رٹ قائم کرنی ہے، تو ہر حکومت یہ اقدام کرے گی۔ حملے کی ابتدا وہاں بھی ان کی طرف سے ہوئی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم اس سلسلے کو۔ ایک اور